من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ معزز مصلیان کرام، بھوپال کے نہایت ہی معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ماہ مقدس کا یہ مہینہ ہمارے درمیان رواں دواں ہے اور بڑے خوش نصیب ہیں جن کی زندگی میں یہ مہینہ آیا ہوا ہے، بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ اس ماہ مقدس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادتوں کو اللہ تو قبول عطا فرمائے۔ بہت ہی مختصر چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کل کا بھی میرا انشاءاللہ درس ہوگا، اس کے بعد میری روانگی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو کتاب آپ کے اوپر اتاری گئی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور کن سے کہہ رہا ہے؟ جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے۔ اس کتاب کو پڑھیے، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو کتاب آپ کے اوپر اتاری گئی ہے، پڑھیے۔ اب صرف یہاں پہ ایک اور معنی پر غور کیجئے کہ قرآن کو تلاوت کرنے کا بھی حکم دیا گیا، قرآن کے اوپر تدبر کرنے کا بھی حکم دیا گیا، قرآن کے اوپر عمل کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے، پڑھنے میں بھی ثواب، کوئی آدمی قرآن سنتا ہے، سننے میں بھی ثواب، کوئی آدمی قرآن پر عمل کرتا ہے تو عمل کرنے میں بھی ثواب، کوئی آدمی حافظ قرآن سے محبت کرتا ہے اور قرآن پڑھنے والے کی ہمت افزائی کرتا ہے تو اس پر بھی ثواب۔ یہاں تک کہ جو قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف اس انداز سے فرمائی اور فرمایا من تعلم القرآن وعلم خیرکم، تم میں سب سے بہتر، افضلکم، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو خیرکم من تعلم القرآن، جو قرآن پڑھتا ہو اور قرآن پڑھاتا ہو، قرآن سکھاتا ہو اور قرآن سیکھتا ہو۔ سب سے بہتر دنیا میں تمہاری زندگی میں وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور قرآن پڑھاتا ہو۔ تلاوت قرآن پاک، ہم اور آپ ماہ مقدس میں کتنے بدنصیب ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حافظ صاحب کے پیچھے ایک ایک گھنٹہ رہ کر کے ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے۔ چلو چوراہے میں بیٹھ کر کے ہم چائے کی چسکی لیں، چلو ہم موبائل کا استعمال کریں، چلو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے انجوائے کریں، مستی کریں۔ میرے بھائیوں، بڑے بد نصیب ہیں وہ، اللہ کی قسم۔ قرآن سننا، قرآن پڑھنا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب القرآن، جو قرآن سے محبت کرتا ہے، فلیبشر، اس کو جنت کی بشارت دے دیجئے، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ کہیں فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی، یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا، میدان محشر ہوگا جس دن کوئی کسی کا ذرہ برابر کام نہ آئے گا، نہ بیٹا باپ کا، نہ باپ
बाप बेटे का, ना माँ बेटी का, ना बेटी माँ का, न भाई भाई का, न दोस्त दोस्त का, न रिश्तेदार रिश्तेदार का। उस वक्त नफसी नफसी के आलम में ये कुरान आएगा और कुरान अल्लाह के सामने आकर के वकील बन करके कहेगा, या रब्बी मना तुहुन्नौम, ऐ परवरदिगार इसको मैंने सोने से मना कर दिया था, ये दिन भर अपनी दुकान में रहता था, अपनी तिजारत में बिजी रहा करता था, थका रहता था, लेकिन कुरान से इनको इतना लगाव था, इतनी मोहब्बत थी कि माह रमज़ान में ये कुरान सुना करता था, कुरान पढ़ा करता था। ऐ परवरदिगार आलम इसके गुनाह को तो माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह इसको बख्श दे, ऐ अल्लाह इसको जहन्नम से बचा दे। इमाम कायनात फरमाते हैं कुरान की इस रिक्वेस्ट को, कुरान की इस दरख्वास्त को अल्लाह कबूल कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वाले को, कुरान सुनने वाले को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। ऐ म्यूजिक से मोहब्बत करने वालों, ऐ म्यूजिक से लगाव रखने वालों, ऐ म्यूजिक से ताल्लुक बनाने वालों, कुरान न पढ़ने का माहौल है, न कुरान पढ़ाने का माहौल है। अल्लाह की कसम 11 महीने तो कुरान से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन कम से कम माह मुक़द्दस में अपने पैरों, अपने घुटनों के दर्द को तुम बर्दाश्त कर लो। हाँ, ये बर्दाश्त कहीं तुम्हें जहन्नम की आग से तुम्हें दूर न कर दे। मेरे भाइयों, ये बर्दाश्त करोगे तो अल्लाह ताला जहन्नम से तुम्हें बचा लेगा। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाई है, खुशखबरी सुनाई है और ऐसे लोगों को फरमाया कि सुनो, या कुरान क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेगा युक़ालु लिसाहिबिल कुरान। साहिब कुरान जानते हैं? कुरान, हाफिज कुरान, कुरान के जानकार, आलिम कुरान, कुरान के जानने वाले से क़यामत के दिन कहा जाएगा इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिल फिद दुनिया। इक़रा पढ़ और चढ़ता चला जा, इक़रा वरतक़ी पढ़ और चढ़ता चला जा। अल्लाह ताला कहेगा बंदे से पढ़ और चढ़ता चला जा। कहाँ? जन्नत की मंजिलों को, जन्नत की मनाजिल को, दर्जात को तुम पार करते चले जाओ। वरतकी कमा कुंता वरतिल कमा कुंता तो रतिल फिर दुनिया, जैसे तुम दुनिया में तरतील से पढ़ा करते थे वैसे यहाँ पे तुम तरतील से पढ़ते चले जाओ। फ़इन मंज़िलतिका फ़ी आखिर आयतिन इंदा तक़रऊहा फ़इन मंज़िलतिका, तुम्हारी आखिरी मंजिल वहाँ होगी जहाँ तुम्हारी आखिरी आयत ख़त्म होगी, यानी जितना तुम पढ़ सकते हो पढ़ते चले जाओ। कुरान करीम में 6666 आयतें हैं। अगर हाफिज़ कुरान हो और 6666 आयतें अगर उसको याद हो तो क़यामत के दिन मैदान महशर में 6666 मंजिलों को पार कर जाएगा और सबसे आला मकाम पर पहुंच जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, हाफिज़ कुरान का मकाम देखो, आलिम कुरान का मकाम देखो। मरने के बाद भी कब्र के अंदर यही कुरान की वजह से अल्लाह ताला उसको जहन्नम के अजाब से, अजाब कब्र से बचाएगा और मरने के बाद मैदान महशर में उसको जन्नत की सीढ़ियों को पार करने का हुक्म देगा। हम और आप हाफिज़ कुरान की उतनी अहमियत हमारे यहाँ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, अपने बच्चियों को हाफिजा बनाओ, अपने घर में कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाओ। इन तमाम म्यूजिक को अपने यहाँ से डिलीट करवाओ करो। हाँ, सुदैस की आवाज़ में और सुरैम की आवाज़ में अगर कुरान सुना जाए तो मेरे भाइयों, दुनिया की तमाम म्यूज़िक उसके सामने कुछ भी नहीं है। तमाम म्यूज़िक फेल है। जब कुरान की आयत वाकई अगर पढ़ी जाए और सही से अगर उसकी तिलावत हो तो उसको सुन लेने के बाद आदमी को लगेगा इसके अंदर कशिश है, इसके अंदर खिंचाव है, सुनते चले जाओ। अल्लाह के कसम सुकून भी मिलता है, सवाब भी मिलता है और इतना सवाब मिलता है। अलिफ लाम मीम कोई पढ़ता है, कोई सुनता है तो उसको 30 नेकियां मिल जाती है। ये माह मुक़द्दस का महीना है, नेकियों में कंपटीशन करने का मुकाबला है, कंपटीशन करने वाला महीना है। ओ भोपाल के लोगों, आओ इस महीने में नेकियों में कंपटीशन करें। क्या पता आइंदा साल जिंदगी में हमें रमज़ान मिले ना मिले, कौन जानता है। आपकी भोपाल की सरजमीन पर जब पिछले साल आया, उससे पिछले साल आया, कई लोग
تھے جن سے ہماری ملاقات ہوئی، اس سال وہ ان دنیا میں نہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کی زندگی میں یہ مقدس مہینہ ملا ہے، یوں ٹائم برباد نہ کرو، کم سے کم 1-2 گھنٹہ ہی صحیح قرآن سن لیا کرو، تراویح کی نماز ادا کر لیا کرو۔ اور اگر پیروں میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، پیچھے کرسی میں بیٹھ کر کے سن لیا کرو، یہی قرآن کل قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ قرآن سے رشتہ جوڑیے۔ یہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کئی قوموں کو ہدایت، یہ قرآن منزلوں کو پار کرواتا ہے، یہ قرآن اونچائیوں تک پہنچاتا ہے، یہ قرآن ذلیل تک بھی کرتا ہے۔ ہم نے قرآن چھوڑا، ہم نے دنیا سے ذلیل ہو گئے۔ حالات دیکھیے آپ، قرآن سے رشتہ ہمارا صرف رمضان تک ہے، رمضان کے بعد گھروں سے قرآن ختم، ڈیلیٹ، طاقوں میں سزا دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی کتنے بیکار کس طریقے سے لڑکے ہوا کرتے ہیں، ایسا جا کر کے بس بیٹھے ہوئے موبائل چلا رہے ہیں، کوئی وضو بنا رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بار بار ہمیں اور آپ کو موقع نہیں ملنے والا ہے۔ قرآن سے رشتہ جوڑیے، قرآن پڑھنے والے کا احترام کیجیے، قرآن سنانے والے کی عزت کیجیے۔ آج ہمارے یہاں دوسروں کی عزتیں اتنی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ ایک حافظ قرآن، اللہ کی قسم، حافظ قرآن جب چلتا ہے زمین پر تو آسمان کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں اور بچوں کو حافظ قرآن بنائیے۔ اس ماہ مقدس میں قرآن پڑھیے، کام واقیم الصلاۃ، اور دوسرا کام نماز کی ادائیگی کیجیے۔ یہ 2 چیزیں اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ کل قیامت کے دن یہ 2 چیزیں تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ ایک قرآن سے لگاؤ رکھیے، اگر پڑھنا نہیں جانتے ہو تو سن سکتے ہو، اپنے موبائل میں ان قرآن کو لوڈ کرو اور اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے قرآن سننے سنانے کا ایک ماحول بناؤ۔ اتنا اگر اپنے بیویوں سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، اور آپ کی بیوی اگر قرآن پڑھ سکتی ہے تو اپنے بیوی سے بولو کہ قرآن پڑھو، میں سنوں گا۔ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو آپ قرآن پڑھیے اور اپنے بیوی کو سنوائیے، اپنے بیٹیوں کو قرآن پڑھوائیے اور وہاں سے سنیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کو قرآن دوسروں سے سننے میں بڑا اچھا لگتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا تھا، اقرا علیہ، اے عبداللہ میرے اوپر قرآن پڑھو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل اترا ہے، اقرا علیک وعلیک انزل، میں آپ پر قرآن پڑھوں جبکہ یہ قرآن آپ کے اوپر اتارا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور میرے صحابہ، مجھے قرآن دوسروں سے سننے میں بڑا ہی پسند ہے۔ نبی کو جب قرآن دوسروں سے سننے میں اچھا لگتا تھا، اے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دوسروں سے قرآن سننے میں پسند کیوں نہیں ہے؟ اپنے بیویوں سے قرآن سنیے، اپنے بیٹیوں سے قرآن سنیے، اپنے بھائیوں سے قرآن سنیے، اپنے بیٹوں سے قرآن سنیے۔ یہ سننے سنانے کا ماحول اپنے سماج کے اندر زندہ کیجیے۔ میرے بھائیوں، یہ ماہ مقدس کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مقدس کو اگر فضیلت بخشی ہے، اگر مقام کسی نے دیا ہے تو قرآن اترنے کی وجہ سے اس ماہ مقدس کو سید الشہور قرار دیا گیا۔ یہ قرآن اترا تو اس ماہ مقدس کو مہینوں کا سردار بنا دیا گیا۔ یہ قرآن جو فرشتہ لے کر کے آیا، اس فرشتے کو نبیوں کا، یہ فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ یہ قرآن جس نبی پر اترا، اس نبی کو نبیوں کا سردار بنا دیا گیا۔ قرآن کی عظمت کو جاننے کی کوشش کیجئے میرے بھائیوں۔ آج ہمارے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، دھیرے دھیرے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ لگتا ہے میرے بھائیوں جیسے نبی کے دور میں رمضان کم ہوتا جاتا تھا، صحابہ کرام کے اندر عبادتوں کے اندر دلچسپی اور بڑھتی جاتی تھی۔ ہمارے یہاں گنگا الٹی بہہ رہی ہے، شروعات میں تو ٹھیک ٹھاک ہے، اور 1 ہفتہ کے بعد 10 دنوں کے بعد کچھ صفیں رہ جائیں گی اور باقی دھیرے دھیرے غائب ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ماہ مقدس کا مہینہ ہے، جنت کو حاصل کر لیجئے، جہنم سے بچ لیجئے۔ آنکھیں بند، دنیا ختم، کوئی نہیں آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ قرآن آپ کا ساتھ دے گا، یہ نماز آپ کا ساتھ دینے والا ہے، یہ روزہ آپ کا ساتھ دینے والا ہے۔ روزے کے مہینے میں کوئی غلط کام نہ کریں، اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیجئے، قرآن سے رشتہ جوڑیے، علماء کی عزت کیجئے، احترام کیجئے، اپنے حافظ، اپنے امام، اپنے یہاں کے جو لوگ آیا کرتے ہیں باہر سے، ملک سے، علماء کرام، میرے بھائیوں آپ سے کوئی خاص لگاؤ ہے
تب آپ کے پاس آیا کرتے ہیں، آپ ان کا عزت و احترام کیجئے۔ اور ماہ مقدس میں وہ اگر آپ کے پاس آتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے رہے مولوی آ گیا لگتا ملک الموت آیا ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ہم جیسے علماء کہاں سے کہاں جا کر کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ ہماری تقریریں یوٹیوب کے اندر ہزاروں میں پڑی ہوئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنے گھر میں سننے سنانے کا ماحول پیدا کیجئے۔ اللہ نے آپ کو اگر علم دیا ہے تو اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کیجئے، علماء سے جڑیے۔ اگر اللہ نے دولت دیا ہے تو دولت کے ذریعے سے اس دین کو پھیلائیے، اس سماج کے اندر گندگیوں کو ختم کیجئے۔ صرف زبانی طور پر مسلمان مت بنیے بلکہ دلی طور پر مسلمان بنیے۔ عقیدتاً اپنے آپ کو، اپنے منہج کو صحیح کیجئے، اپنے اخلاق کو صحیح کیجئے۔ رمضانی مسلمان مت بنیے میرے بھائیوں، اوریجنل مسلمان بنیے، ڈپلیکیٹ مسلمان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ بار الہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، بار الہ ہمیں اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مقدس میں قرآن، نماز کی تلاوت، روزہ، اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات، زکوٰۃ جم کر کے دیجئے، اور دینے سے گھٹتا نہیں۔ اللہ پر یقین رکھیے، اللہ کہہ رہا ہے اگر دو گے تو 700 گنا اور اس سے زیادہ بڑھا کر کے دیں گے۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ غنی ہے، مالدار ہے۔ اللہ کے راہ میں دیجئے، مدارس کو زندہ رکھیے، علماء کے عزت و احترام کیجئے۔ اس ماہ مقدس میں میرے بھائیوں اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیجئے۔ یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کل بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے ظہر کے بعد ایک خطاب ہوگا اور بعد العشاء آخری خطاب انشاءاللہ ہوگا۔ آپ کے درمیان میں آیا ہوا ہوں، پچھلے سال اس سے پہلے بھی آیا تھا۔ بہت سے لوگ ہمارے دوست احباب ہیں جن لوگوں نے ہمارے ادارے کا، جو لڑکیوں کا ادارہ اس کا تعاون کیا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جن کا تعاون ابھی تک نہیں ملا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ دیں، اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو آباد رکھے گا۔ آپ سے ہماری گزارش ہے، اگر علماء کی عزت و احترام ہے تو آپ کے یہاں آیا ہوا ہوں، آپ جم کر کے تعاون کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔